ہے عالم کیا بتاؤں تیری زور لسانی کا، کیا ہے عالم کیا بتاؤں تیری زور لسانی کا، سنا ہے ہر طرف چرچا ہے تیری جادو بیانی کا، ذرا ہم کو بھی دکھاؤ وہ سحر لسانی اپنی، ذرا ہم کو بھی دکھاؤ وہ سحر لسانی اپنی، سنا ہے کہ آپ جادو کی زبان رکھتے ہیں۔ اس شعر کے ساتھ میں حضرت مولانا محمد حذیفہ وسطانوی دامت برکاتہم العالیہ کو بصد ادب و احترام، بصد خلوص دعوت اسٹیج دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور ہم سامعین کو اپنے تجربات اور مستقبل کے جو خیالات ہیں وہ ہمارے سامنے پیش کرے، جو ہمارے لیے مشعل رہا ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تبارك وتعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله. برادران اسلام، اور قرآن کریم کی نسبت پر جمع ہونے والے شہر مالیگاؤں سے تعلق رکھنے والے ہمارے نوجوان اور مائیں اور بہنیں، کچھ دنوں پہلے حافظ جمیل صاحب عقل کو آئے اور کہا کہ پروگرام چاہیے، تو ہمارا ایک پروگرام آئندہ کل کا بنا ہوا تھا۔ اسی پروگرام میں ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، جاتے ہوئے ہم آپ کا پروگرام کر آگے نکل جائیں گے۔ اسی دوران 4-5 دن پہلے منور زماں صاحب، ان کے ساتھ ہم 1-2 پروگرام میں ساتھ تھے، تو حافظ صاحب نے کہا کہ سر آ رہے ہو تو سر کو بھی لے کر آئیے۔ تو ہم نے کہا کہ سر آپ کو بھی دعوت ہے، آپ بھی میرے ساتھ چلیے۔ تو اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے کہ وہ اس کے لیے تیار ہو گئے۔ بہت سارے لوگ فون کرتے ہیں، ابھی ہم 2-4 دن پہلے پونا میں تھے، تو وہاں کے کوئی ایکس ایم ایل اے ہے ممبئی کے، تو ہمارے بڑے اچھے تعلق والے حاجی عبدالقادر فضلانی، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ دونوں کو ایک جگہ پر جانا ہے، ممبئی میں ایک بڑا اسکول ہے۔ ان کو فون لگایا تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں سے 1.5 سال سے کانٹیکٹ کر رہا ہوں، نہ کانٹیکٹ ہوتا ہے نہ بات ہوتی ہے، تو ہم کسی طریقے سے چاہتے ہیں کہ نوجوانوں میں پروگرام رکھا جائے اور نوجوانوں کو تعلیم اور اخلاق سے وابستہ کیا جائے۔ بہرحال خوشی اس بات کی ہے کہ کم از کم امت میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ ہماری اپنی غلطیوں کو بتانے والا آئے اور ہمارے نوجوانوں کو اور مسلمان معاشرے کو ان کی غلطیوں کی اصلاح کی فکر کرنے کی کوشش کرے اور انہیں بتائے کہ ہم کس ڈائریکشن میں اور کس سمت میں ہم جا رہے ہیں اور ہمیں کس سمت میں جانا چاہیے۔ اس دنیا کو اللہ رب العزت نے امتحان اور آزمائش کے لیے بنایا۔ اس دنیا میں انسان عیش و عشرت کے لیے، اس دنیا میں انسان راحت اور آرام کے لیے، اور اس دنیا میں انسان شوبازی کے لیے نہیں آیا۔ اللہ رب العزت نے اسے اس لیے بھیجا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں سے کون ہے جو بہترین عمل کر آخرت کی زندگی کو وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، جس کو قرآن بیان کرتا ہے کہ یہ دنیاوی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے،
جہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کی کامیابی کی راہ چن سکو اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ رب العزت کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکو۔ مگر یہ دنیا جیسے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مسعود سے دور ہوتی جا رہی ہے اور قیامت سے قریب ہوتی جا رہی ہے، ویسے ویسے اس دنیا میں بسنے والا انسان اپنے اس دنیا میں آنے کے مقصد سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس دنیا میں پیٹ بھرنے کے لیے آیا، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس دنیا میں نام بنانے کے لیے آیا، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس دنیا میں اس لیے آیا تاکہ میرا جیب بھر جائے، میری خواہشات پوری ہو جائے اور میں ایک اچھے نام کے ساتھ، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ کا ہو، مجھے صرف نام چاہیے، لوگ مجھے لائک کریں اور لوگ میرے ویورز بڑھا دے اور طرح طرح کے ایسے ایسے خیالات لے کر دنیا کے اندر میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ مگر یہ تمام کے تمام چیزیں انسان کے لیے سوائے ہلاکت کے اور کوئی راستے کی طرف انسان کو نہیں لے جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ایمان کی نعمت سے مالامال کیا۔ یہ ایمان کی نعمت ان لوگوں کو اس کی قدر ہے جو لوگ ایمان میں داخل ہو رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جاپان، یورپ اور امریکہ اور یو کے یہ وہ ممالک ہیں جنہوں نے آج سے 300-400 سال پہلے منصوبہ بنایا، عالم اسلام پر حملہ کیا۔ اس ملک ہندوستان میں بھی وہ آئے اور اس ملک پر انہوں نے 200 سال تک حکومت کی۔ اس ملک میں جب انگریز آیا، ہمارے مسلمانوں کو معلوم ہونی چاہیے، آج ہماری تاریخ کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمارے تاریخ کو جڑ مڑ سے نکالا جا رہا ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس وقت انگریز اس ملک میں آیا، اس وقت اس ملک کی جی ڈی پی جو مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا کتنی تھی معلوم ہے آپ کو؟ پوری دنیا کا 30% جی ڈی پی مسلمان، 30 جی ڈی پی تھی۔ یعنی ہندوستان میں جس وقت انگریز آئے اس وقت اس ملک کی جی ڈی پی کتنی تھی؟ 30 اور آج 3 بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ جب وہ آیا تو ہماری جی ڈی پی 30 تھی، یعنی پوری دنیا کی دولت کا 30% حصہ ہندوستان کے اندر میں پایا جاتا تھا، صرف ہندوستان میں۔ اور جب وہ یہاں سے گیا تو ہماری جی ڈی پی 7 تھی، اس کے بعد سے لے کر آج تک ہماری جی ڈی پی کبھی بھی 3، 4 اور 7 سے اوپر نہیں بڑھی۔ وہ ہمیں لوٹ کر چلا گیا۔ مگر ایک بات بہت تعجب ہوتا ہے کہ جو لوگ پوری دنیا کو لوٹ کر گئے، پوری دنیا کے مال کو لوٹا، پوری دنیا سے انسانوں کے ذہن و دماغ سے اخلاق کو ختم کیا، ان کے ذہن و دماغ سے ایمان اور اسلام اور مذہب کو کھرچ کر نکالنے کی انہوں نے کوششیں کی۔ آج صورتحال یہ ہے کہ وہاں کے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور یہاں کے لوگ ان کی ایکسپائری ڈیٹ تہذیب کی طرف دوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ جن چیزوں کو وہ ریجیکٹ کر چکے ہیں، جن تھیوریز سے وہ پریشان ہو چکے ہیں، جن اخلاق جس فیشن سے وہ تھک چکے ہیں، جس خاندانی نظام کی تباہی سے وہ پریشانی کے عالم میں مبتلا ہے، ڈپریشن میں مبتلا ہے، خودکشی کرنے پر آمدہ ہے، ان تمام چیزوں کو اس ایکسپائری ڈیٹ اور آؤٹ آف ڈیٹ تہذیب کو ہمارا نوجوان آج اختیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ امریکہ میں ہر سال ایک اندازے کے مطابق 30 سے 40 ہزار لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ جاپان میں اسلام تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ ان لوگوں کا خود یہ دعویٰ ہے کہ اگر اسی تیزی کے ساتھ اسلام پھیلا تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ 2050 تک اسلام یورپ کا سب سے بڑا مذہب ہوگا، سب سے زیادہ مسلمان وہاں پر پائے جائیں گے۔ ایسا کیوں؟ اس لیے جس تہذیب کو 300 سال صرف پیسے کے پیچھے اور کرسی کے پیچھے دوڑ کر وہ تھک چکے ہیں، وہ تہذیب مادی تہذیب ہے۔
اس تہذیب میں صرف ظاہری طور پر اچھائی نظر آ رہی ہے مگر وہ اندر سے کھوکھلی تہذیب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیسے میں کبھی سکون نہیں مل سکتا ہے، اسٹیٹس اور عزت کے بڑھانے سے سکون نہیں مل سکتا ہے۔ سکون اگر ملتا ہے انسان کو تو اس وقت ملتا ہے جب اس کا تعلق اپنے خالق اور مالک سے مضبوط ہو، اور اللہ سے اپنے خالق اور مالک سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ کی کتاب سے تعلق کو مضبوط کرنا پڑتا ہے، جس کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا، بڑی بابرکت کتاب ہے۔ کیوں نازل کیا؟ ہم نے اس لیے نہیں نازل کیا کہ صرف اس کو محفلوں میں پڑھ دیا جائے اور کسی میت کے اوپر اس کی تلاوت کر دی جائے، نہیں، اسے اس لیے نازل کیا تاکہ اس کی آیتوں پر غور کرو، اور غور کرنے کے بعد تم اللہ کی معرفت حاصل کرو اور اپنی ہمیشہ کی زندگی میں کامیابی کے اسباب اختیار کرو۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اس کتاب کو ہم نے نازل کیا۔ آج جیسا کہ ہماری ایک بچی نے بھی تقریر کی کہ ہماری بہنیں یہ ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے گھروں میں اسلامی ماحول نہیں، ہمارے گھروں میں عورتیں سیریلیں دیکھتی ہیں، ہمارے گھروں میں مرد فلموں کو دیکھ رہا ہے، ہمارا نوجوان یہ گیم کھیل رہا ہے۔ ہم سب ایسی لتوں کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں، جبکہ انسان کا سب سے قیمتی سرمایہ اگر اپنے ایمان اور اسلام کے بعد کوئی ہو سکتا ہے تو اس کی اپنی اولاد ہے، جو اس کے لیے آخرت اور دنیا میں عزت اور کامیابی کا بھی باعث ہو سکتی ہے اور اس کے لیے بربادی اور ہلاکت کا بھی باعث ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جب ہم اپنی عورتوں کو کہے کہ وہ سیرت پڑھے، ان عورتوں کی سیرت پڑھے جن عورتوں نے ایسے حالات کے اندر میں اسلام پر استقامت کا ثبوت فراہم کیا۔ امرأ فرعون حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا، کیا ظلم نہیں کیا گیا، کھولتے ہوئے پانی کے اندر، کھولتے ہوئے تیل کے اندر میں ڈال کر انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا فرعون نے، مگر وہ ایمان اور اسلام سے ڈگمگائی نہیں۔ ایک حیرت انگیز واقعہ جو عام طور پر ہمارے عورتیں بھی نہیں جانتی اور ہمارا مرد بھی نہیں جانتا ہے، ماشطۃ فرعون۔ ماشطۃ فرعون کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر حضرت جبریل نے کہا کہ میں براق لے کر آیا ہوں اور آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے معراج کے لیے۔ تو پہلے سفر اسرا ہوا اور پھر اسرا سے معراج۔ سفر اسرا کس کو کہتے ہیں؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ، جس کو قرآن نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کیا گیا براق پر۔ یہ کوئی من گھڑت کہانی نہیں ہے، دنیا میں جھوٹی فلموں کی جو اسٹوریاں بنائی جاتی وہ نہیں، یہ حقائق پر مبنی ہے جس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے بیان کیا ہے۔ اس اسلام نے جتنی بہترین اسٹوریاں قرآن اور حدیث میں بیان کی ہے، دنیا کی کسی کتاب میں آپ کو اس سے بہتر کہانیاں اور قصے نہیں مل سکتے ہیں، مگر ہم دوسری جھوٹی چیزوں پر بھروسہ کر رہے ہیں، اور جو حقائق ہمارے پاس اور جو ہیرے ہمارے پاس ہے ہم نے اسے چھوڑ رکھا ہے۔ بہرحال تو فرماتے ہیں میں براق پر سوار ہوا، وہ اتنا تیز چلتا تھا کہ جہاں اس کی نظر ہوتی تھی وہاں اس کا قدم ہوتا تھا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیلات بیان کی کہ آپ وہاں سے نکلے، مدینہ منورہ سے گزرے تو کہا گیا کہ یہ آپ کا دار الہجرہ ہوگا، پھر ملک شام سے گزرے، وہاں پر آپ نے کتابوں کے ستون کو دیکھا۔ ایک جو مجھے اہم واقعہ اسرا کا بیان کرنا ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو حضور نے بہت ہی بہترین خوشبو محسوس کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا اے جبریل ما هذه الرائحة الطیبہ، اے جبریل یہ بہترین خوشبو کیا؟ ہماری مائیں اور ہماری بہنیں خاص طور پر اس کو سنیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا
کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو آ رہی ہے، ماشطۃ بنت فرعون کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ یہ کون ہے ماشطۃ بنت فرعون؟ یہ ایک عورت تھی جو فرعون کی بیٹی کے سر پر کنگا کیا کرتی تھی۔ وہ فرعون کی بیٹی کے سر پر کنگا کر رہی تھی کہ اس کے ہاتھ سے کنگا گر گیا، اور اس عورت نے اسے اٹھایا، بسم اللہ بول کر اٹھایا۔ تو یہ فرعون کی بیٹی کہتی ہے کہ یہ کون سا تمہارا نیا معبود ہے جس کو تم پکار رہے ہو؟ کیونکہ فرعون دعویٰ کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ تو کہا کہ بھئی وہ اللہ تو میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے، اور فرعون کا بھی رب ہے۔ تو کہا کہ میں اپنے باپ سے جا کر کہوں گی کہ وہ تمہیں چھوڑ کر کسی اور رب کی عبادت کرتا ہے۔ کہا جا کر کہہ دے، کوئی حرج نہیں۔ وہ مومنہ تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکی تھی۔ اس بیٹی نے جا کر اپنے باپ کو خبر دی۔ وہ آگ بگولا ہو گیا کہ میرے محل میں یہ مومن عورت کیسے آ گئی؟ اس نے کہا کہ اس کو میرے دربار میں لایا جائے۔ اس کو لایا گیا، اس عورت کو، اور کھولتا ہوا تیل رکھا گیا۔ اس کے 3 بچے تھے۔ پہلے ایک بچے کو اس کھولتے ہوئے تیل میں جھونک دیا گیا۔ ماں کی نظروں کے سامنے وہ کھولتے ہوئے تیل میں بلبلاتا ہوا موت کے گھاٹ اتر گیا۔ دوسرے بچے کو لایا گیا، اس کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا گیا۔ یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ تیسرا بچہ اس کی گود میں تھا، جو ابھی دودھ پی رہا تھا، بول بھی نہیں سکتا تھا۔ جب اس بچے کو لینے کی کوشش کی تو ماں کی مامتا جاگی، اور وہ تھوڑی سی ڈگمگائی اور سوچنے لگی کہ یہ میرا چھوٹا سا معصوم کھولتے ہوئے تیل میں میرے سامنے پہلے 2 بیٹوں کی طرح چلا جائے گا، کیا گزرے گی میرے اوپر۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اللہ نے اس بچے کو قوت گویائی عطا کی، اور اس بچے نے کہا اصبری، اے میری ماں صبر کر، کوئی بات نہیں، اس عذاب کو برداشت کر لے، مگر ہمیشہ ہمیشہ کے اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لے۔ جب یہ جملہ اس بچے کے منہ سے سنا تو اس نے فوراً بچہ دے دیا۔ اس بچے کو بھی اس کی ماں کے سامنے ڈال دیا گیا، اس عورت کو بھی ڈال دیا گیا، اور ان کی ہڈیوں کو وہاں پر ایک قبر میں ڈال دیا گیا۔ اب سر میں کنگا کرنے والی ایک معمولی سی عورت، مگر ایمان پر اپنے اور اپنے خاندان کو نچھاور کیا، کیسی فضیلت عطا فرمائی کہ انسانوں میں سب سے افضل ترین انسان سب سے افضل ترین سفر کر رہے ہیں، سب سے افضل ترین فرشتے کے ساتھ سب سے افضل ترین سواری پر سفر کر رہے ہیں، اور اس قبر سے خوشبو ان کو محسوس ہو رہی ہے۔ یہ ہے عورت۔ جب عورت ایمان پر جم جاتی ہے، جب عورت اپنے آپ کو ایمان کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے، وہ چاہے کتنے ہی گھٹیا خاندان سے تعلق رکھتی ہو، اللہ کی نظر میں اس کا مقام اتنا بلند ہوتا ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی مقام نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم ہماری بچیوں کو سنائیں کہ ایسے ہوتے تھے لوگ ایمان پر قربان دینے والے، ایسی ہوتی تھی ہماری مائیں، اور ایسی ہوتی تھی ہماری عورتیں۔ آج ہم چھوٹا سا کہ بھئی مجھے ڈاکٹر نہیں مل رہا ہے، اس لیے میں کسی غیر کے ساتھ شادی کر لوں گی، مجھے اپنے اسٹیٹس کا نہیں مل رہا ہے، میں کسی غیر کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ یہ کتنا کمزور ایمان ہو گیا ہمارا کہ چھوٹی چھوٹی چیز پر اپنے اتنے قیمتی ایمان کو بیچنے کے لیے ہم کیا ہو گئے ہیں؟ تیار ہو گئے ہیں۔ ہماری عورتوں نے ایسا کردار تاریخ میں ادا کیا ہے، خدا پاک کی قسم دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسی عورتیں نہیں پیش کر سکتا ہے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ روایتیں بیان کرنے والی، ان کی خدمت میں حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن ابن اسد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سیرت کو پڑھے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائے۔ میں ابھی طالب ہاشمی صاحب کی کتاب پہ پڑھ رہا تھا، اسلام کی 400 باکمال خواتین۔ ہماری عورتیں اس کتاب کو لے انٹرنیٹ پر اسے ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کا مطالعہ کریں کہ حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن ابن اسد ابن زرارہ کیسی مائناز عورت تھی۔ وہ عورت جس نے آج جو احادیث کا ذخیرہ ہمارے پاس جمع ہے، امام زہری اور ابن حزم ان دونوں کو تیار کرنے والی حضرت عمرہ ہے، انہی کی برکت سے احادیث مبارکہ کو تدوین عمل میں آئی۔ ایسی بے شمار مثالیں ہماری تاریخ میں ملتی ہے۔ ان عورتوں کی تاریخ کو پڑھیں، ہماری صحابیات نے کیسے زندگی گزاری۔
ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے کیسی زندگی گزاری، اللہ کے رسول کی بیٹیوں نے کیسے زندگی گزاری۔ حضور نے خود کہا یا فاطمہ بنت محمد، اے فاطمہ بنت محمد یاد رکھ تیرا باپ تجھے جہنم سے نہیں چھٹکارا دے سکتا ہے، تجھے خود عمل اور کردار کرنا ہوگا۔ آپ نے اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی کہ انہوں نے ایسا تقوی اختیار کیا کہ حضور کی زبان سے اللہ نے کہلوایا سیدۃ نساء اہل الجنہ کہ فاطمہ تو نے تو ایسا کردار اور ایسا عمل کر کر دکھایا کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار بن گئی۔ اور اسی فاطمہ نے اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی کہ سیدہ شباب اہل الجنہ کہ حسن اور حسین کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا۔ ایسی ہوتی ہے ماں جو جنت کے سرداروں کی تربیت کیا کرتی ہے۔ اس لیے ہم خاص طور پر چونکہ بڑی تعداد میں ہمارے یہاں پر عورتیں آئی ہوئی ہیں، وہ اس بات کو سمجھے کہ سب سے بڑی ذمہ داری اگر کسی پر تربیت کی ہے تو وہ ماں پر ہے، اس کے بعد باپ کا نمبر آتا ہے۔ اگر اولاد بگڑ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ماں نے اپنے تربیت کے کردار کو ختم کر دیا ہے۔ جب تک کہ ہماری مائیں تربیت اسلامیہ اور ایمانیہ کا کردار اپنے گھر میں ادا نہیں کرے گی، ارتداد کی اس آندھی کو نہیں روکا جا سکتا ہے اور مصائب اور مشکلات کے اس طوفان کو نہیں روکا جا سکتا ہے۔ سب سے بڑا رول یہی ادا کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھارس دلانے والی کون؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور کے علم کو خذو نصف علمکم من حمیرہ امت تک پہنچانے والی کون؟ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک ایک ایسی نظیر ہماری تاریخ میں موجود ہے کہ ہمیں کسی ہیروئن کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی ایکٹر کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، ہمیں ضرورت ہے ہماری ان عورتوں کی سیرت کو پڑھ کر انہی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا۔ بہرحال میں اس موقع پر بہت ہی زیادہ مبارکباد دیتا ہوں حافظ جمیل صاحب اور ان کے ساتھ کام کرنے والے تمام اساتذہ کو اور شہر مالیگاؤں کا سے تعلق رکھنے والے معاونین کو اور ان والدین کو جن کے بچے اور بچیوں نے قرآن کریم کو ختم کیا۔ یہ اچھی روایت ہے کہ بچے تو قرآن ختم کرتے ہیں، حافظ ہوتے ہیں، مگر بچیاں حافظ نہیں ہوتی ہیں۔ اگرچہ بچیوں کے حافظ ہونے کے بعد بڑے چیلنج ہیں، مگر ارتداد کے اس ماحول میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی بچیوں کو قرآن سے منسلک کرنے کے لیے انہیں حافظ بنانا چاہیے، تاکہ کبھی اس کے دل میں یہ بات آئے تو وہ رک جائے کہ میرے سینے میں قرآن ہے، میں کیسے اس نعمت کو چھوڑ کر کسی تاریکی کی طرف جا سکتی ہوں۔ اس لیے میں بہت ہی زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام کے تمام حضرات کو۔ بہرحال بارش کی وجہ سے نظام میں گڑبڑی ہوئی، مگر وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تعالی، مقدرات اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ اس میں اللہ نے کیا خیر مقدر کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کے ساتھ ایمان کے ساتھ والہانہ عشق اور محبت نصیب فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ایسے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔